قد أفلح المؤمنون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے درود پاک پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کا بے حد و حساب شکر ہے کہ جس کی توفیق خاص سے ہم اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ وہ رب کائنات ہمیں اسی طرح ہر جمعے ایک اکٹھا ہو کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس موضوع سخن کے اوپر لب کشائی کا موقع ملا وہ ہے جنت الفردوس کی حقیقت۔ جنتیں بڑی، ایک جنت عدن ہے، ایک جنت نعیم ہے، جنتوں کے ان گنت نام ہیں، لیکن جس کو سب سے زیادہ امپورٹنس دی گئی، جس کو سب سے زیادہ ترجیح دی گئی وہ جنت الفردوس ہے۔ جنت الفردوس کی حقیقت کیا ہے، یہ کیسی ہے، کیسی بنی، کیوں بنی اور اس کا مقصد کیا ہے اور اس میں جائے گا کون؟ 18ویں پارے کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون کہ تحقیق مومن فلاح پائے۔ کون مومن فلاح پائے؟ کون سے مومن؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون کہ جن کی نمازوں کے اندر خشوع ہے۔ وہ مومن نہیں جس کی نمازوں کے اندر خشوع نہ ہو۔ ہم نماز سر سجدے میں رکھتے ہیں، ہم مناظ رب ذوالجلال میں ہوتے ہیں، لیکن ہمارا دھیان کدھر اور گیا ہوتا ہے۔ ہم جس طرح بعض لوگوں سے دغا بازی کرتے ہیں اس طرح ہم رب ذوالجلال سے بھی دغا بازی کر رہے ہوتے ہیں۔ معاذ اللہ، ہم رب ذوالجلال کے آگے سر بھی سجدے میں رکھا ہوتا ہے، رب ذوالجلال کی تسبیح بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ ہمارے جو من میں اور ہمارا جو ذہن جدھر گیا ہوا ہے کیا اس کا رب ذوالجلال کو علم نہیں۔ امام جلال الدین رومی سے کسی نے پوچھا تھا کہ بندے کیا نماز کے اندر خشوع و خضوع کیسے آئے؟ ہم نماز میں آتے تو ہیں، جتنا مرضی کوشش کر لیں، ہم نماز کے اندر اپنا سر سجدے میں رکھ کر جتنی مرضی کوشش کر لیں کہ ہم رب ذوالجلال کی طرف سے دھیان بھٹکنے نہ دیں، لیکن دھیان بھٹک جاتا ہے۔ اس کو ہم کس طرح قابو میں کریں، اس کو اپنے کنٹرول میں کس طرح کریں؟ تو امام جلال الدین رومی نے کیا خوبصورت بات کی۔ امام جلال الدین رومی کہتے ہیں نماز اس طرح پڑھا کرو کہ تم یہ سمجھو کہ میرا کل آنا ہی، میرا کل ہی نہیں آنا۔ یہ میں زور کی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ میری آخری نماز بس۔ میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ میری آخری نماز بس، اب اس سے آگے میری نماز ہوگی ہی نہیں۔ جب تم اپنے ذہن میں یہ رکھ کے نماز پڑھو گے تو تمہاری نماز میں خشوع بھی ہوگی، تمہاری نماز میں خضوع بھی ہوگی، پھر تم رب ذوالجلال کو مناؤ گے بھی، اور پھر رب ذوالجلال تمہیں راضی کر کے تمہارا ہاتھ پھر جب تم بڑھاؤ گے تو رب ذوالجلال کہتا ہے وہ تمہارا ہاتھ نہیں ہوگا، وہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تم دیکھتے ہو، تمہارا دیکھنا نہیں ہوتا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر من نور ربی، مومن کی فراست سے ڈرا کرو، دیکھنے کی قوت سے ڈرا کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مومن کے دیکھنے سے کیوں ڈرے؟ فرمایا اس لیے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس کی نگاہ اللہ کے نور کی طرح ہر جگہ پر پہنچتی ہے، اس لیے مومن کی جو ہے آپ سے ڈرا کرو۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی نازل کی قد افلح المؤمنون، تحقیق کون فلاح پا گئے؟ مومن فلاح پا گئے۔ مسلمانوں کا ذکر نہیں کیا۔ مسلمان ہوتا ہے اسلام قبول کرنا، لیکن مومن وہی ہوتا ہے جو نماز الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، لغو باتوں سے پرہیز کرے، یہ مومن کی خاصیات ہے۔ جنت الفردوس، فردوس کا جو معنی ہے نا
اس کو امام طبرانی اپنی کتاب المعجم الاوسط کے اندر لے کے آئے. الفردوس اس کو جنت من جنات الاخر، کہ یہ جو فردوس ہے نا، فردوس اس کا معنی ہوتا ہے آخری جنت، نہ پہلی نہ درمیانی نہ تھوڑی سی دوسرے نمبر پہ رکھ لیتے، تیسرے پہ رکھ لیتے، چوتھے پہ رکھ لیتے، نہ آخری جنت. اب کتنی جنتیں ہوں گی اور آخری جنت. اور آپ کو دیکھیں محفل ہوتی ہے، آپ محفل میں جائیں، سب سے زیادہ امپورٹنس کس کو دی جا رہی ہوتی ہے؟ جس کا آخر پہ خطاب ہوتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جس کا آخر پہ خطاب ہو اس کو امپورٹنس دی جا رہی ہوتی ہے، جس نے آخر پہ نعت پڑھنی ہے اس کو امپورٹنس دی جا رہی ہوتی ہے. اسی لیے رب ذوالجلال نے جنت الفردوس کو نہ پہلے پہ رکھا نہ دوسرے پہ رکھا، فرمایا یہ جنات الآخر، یہ آخری جنت ہے جس کو سب سے زیادہ امپورٹنس دی گئی، آخری جنت. اچھا یہ جنت ہے کیسی؟ یہ جنت صحیح ابن حبان کے اندر، کون سی کتاب؟ صحیح ابن حبان، جنت کا بتانے لگا ہوں. کان البیت، یہ گھر قبل حبوط آدم، حضرت آدم علیہ السلام کے اترنے سے پہلے، حضرت آدم علیہ السلام ابھی اترے نہیں تھے، جنت پہ تھے حضرت اماں حوا علیہ السلام کے ساتھ. ان کے اترنے سے پہلے یہ کیسا گھر تھا؟ قبل حبوط آدم یقوتۃ من یواقیت الجنہ، یہ یاقوتوں سے بنا ہوا ہے. جنت الفردوس کس سے بنی ہے؟ یاقوت سے بنی ہوئی ہے، یاقوتوں سے. اور اس کے بعد اس کے جو دروازے ہیں وہ کس سے بنے ہیں؟ باب شرقیوں وہ باب غربی، اس کے مشرق کا دروازہ اور اس کے مغرب کا دروازہ کس سے بنا ہوا ہے؟ اس کے مشرق کا دروازہ، اس کا مغرب کا دروازہ قنادیل الجنہ، جنت کی موم بتیوں سے بنا ہوا ہے. اب آپ ذرا ذہن کے اندر یہ تصور پیدا کریں کہ ایک موم بتیاں ہم جلاتے ہیں، لائٹ چلی جائے، اب تو وہ بھی رواج آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن جنت کی موم بتی کا عالم کیا ہوگا؟ وہ بھی دروازے ان کی موم بتیوں سے بنے ہیں، جنت کی موم بتیوں کا عالم کیا ہوگا؟ تو اس کے دروازے جنت الفردوس کی کس سے بنے ہیں؟ موم بتیوں سے. اب اس کا مقام کیا ہے جنت الفردوس کا، کہ اس کو کیوں آخر کے اوپر امپورٹنس اس کو کیوں اتنی زیادہ دی گئی؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جنت الفردوس ہے نا، اس کے 100 درجۃ، اس کے 100 درجے، بین کل درجۃ، 100 درجے، اور ان 100 درجوں میں جو 1 2 3 جو درجے اس کے اندر بھی 100 درجے، ایک تو 100 درجے، اوپر سے جو 1 2 3 ہر درجے کے ساتھ 100 اور درجے، اور ان درجوں کی جو بلندی، ان درجوں کا جو فاصلہ وہ کتنا ہے؟ بین السماء والارض، آسمان اور زمین جتنا، آسمان اور زمین جتنے درجوں کی مسافت، اتنے 90 درجے، اتنی مسافت والے درجے، اتنے 100 درجے، اور ہر درجے کے ساتھ 100 درجے. اور فرمایا کہ یہ درجے ایسے نہیں مل جائیں گے، یہ درجے اس کو ملیں گے جو اپنے منہ سے کوئی بھی لفظ بات نہ نکالے، کوئی بھی اپنے منہ سے غلط بیانی نہ کرے، جھوٹ نہ بولے. کیوں؟ کیونکہ حضور نے فرمایا مومن چور ہو سکتا ہے، مومن ہر چیز ہو سکتا ہے، ہر گناہ کر سکتا ہے، لیکن مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. حضور کے پاس ایک صحابی آئے کہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں، کیا چھوڑوں؟ حضور نے فرمایا جھوٹ چھوڑ دو. اب صحابہ پاس بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ زانی، چور، سب سے بڑا کوئی ایسا گناہ نہیں جس نے نہ کیا ہو، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف جھوٹ چھوڑ دو اور کچھ بھی نہ چھوڑو، یہ کیا؟ تو اس کا آگے رزلٹ کیا نکلا؟ وہ صحابی کیا ہو گیا، اس نے جا کے جب شراب پینے لگا تو اس کو یاد آیا کہ میں شراب تو پی لوں گا لیکن واپس جاؤں گا. حضور نے پوچھا تو جھوٹ بولنا پڑے گا، نہیں پیتا، رہنے دیتا ہوں، نماز میں نہیں پڑھتا، لیکن پھر بعد میں خیال آیا کہ اگر نماز نہ پڑھی تو حضور کے پاس جاؤں گا، حضور نے پوچھا تو میں جھوٹ بولوں گا، اور میں نے تو وعدہ کیا میں جھوٹ بولوں. ایک گناہ چھڑوایا حضور نے، کتنا؟ ایک گناہ. اس ایک گناہ کے چھوڑنے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو متقی بنا دیا. اس لیے حضور نے کہا تھا کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو جنت الفردوس کے اندر درجے اسی کو ملیں گے جو جھوٹ نہ بولتا ہو، جو جھوٹ نہ بولتا ہو. اور اس کی جو کھانے ہیں جنت الفردوس کے اندر، کہ جنتیوں کو کھانا کس قسم کا ملا جائے گا. رب ذوالجلال، یہاں پہ ہم ہر قسم کے کھانے کھاتے ہیں، لیکن جنتی رب ذوالجلال کے بہت ہی یعنی قریبی ہوں گے نا، رب ذوالجلال کی باتوں پر عمل کیا ہوگا، رب کو راضی کیا ہوگا. تو جب ایک بندہ کسی کو راضی کر لے
تو اگلے بندے کا بھی حق بنتا ہے نا کہ وہ جب روٹے تو اس کو بھی منائے. بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ آپ سارے اس سے اتفاق کرتے ہیں. تو رب ذوالجلال کو راضی کر کے جنت میں جانا ہے، لیکن جنت الفردوس کے اندر رب ذوالجلال کیا کھانے دے گا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، صحابہ کرام کی مجلس ہے جس طرح آپ لوگ سارے بیٹھے ہیں، حضور نے فرمایا الا اخبرکم، کیا میں تمہیں ایک بات کی خبر نہ دوں؟ حضور علیہ السلام کے سوال کے اوپر صحابہ نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں حضور علیہ السلام؟ فرمایا کیا خبر ہے؟ تو آگے سے رب ذوالجلال نے جو کھانا دینا جنت الفردوس کے اندر اپنے متقیوں کو، وہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تکون الارض خبزۃ واحدۃ یتکفؤها الجبار بیدی کما یتکفؤها فی السفر خبزۃ، کہ رب ذوالجلال جنتیوں کو جو روٹی دے گا نا، آپ میرے لفظوں پہ غور کیجیے گا، کیا روٹی جو دے گا، روٹی، وہ روٹی اتنی بڑی ہوگی جتنی زمین ہے، کتنی بڑی؟ جتنی زمین ہے، اتنی بڑی روٹی ہوگی. اور رب ذوالجلال کو اپنے ہاتھ سے اس طرح دے گا کہ جس طرح تم روٹیاں سفر پہ جاتے ہوئے اپنے ساتھ رکھتے ہو، اتنی بڑی روٹی، زمین جتنی، لیکن رب ذوالجلال اپنے ہاتھ سے اس طرح دے گا جس طرح تم روٹی رکھتے ہو اپنے ہاتھ میں، اتنی بڑی روٹی. مجلس سجی ہوئی، حضور علیہ السلام نے بات بتا دی. اچانک سے یہودی آ گیا اور اس نے آگے کہا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ. حضور علیہ السلام نے جواب دیا وعلیکم السلام. اب یہودی نے کہا، صحابہ بھی بیٹھے تھے، حضور علیہ السلام بھی بیٹھے تھے، یہودی نے کہا الا اخبرک نزول اہل الجنہ، میں جنت کی روٹی کے بارے میں نہ تمہیں بتاؤں؟ اب صحابہ بیٹھے تھے، حضور علیہ السلام نے پہلے کیا کیا تھا؟ بتا دیا تھا کہ جنت کی روٹی کیسی ہوگی. لیکن یہ دیکھیں کتنی اچھی سنت ہے حضور علیہ السلام کی، کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے، کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے. حضرت عائشہ صدیقہ آئی تھی حضور علیہ السلام کے پاس، حضور علیہ السلام سے پوچھا، حضور علیہ السلام نے کہا آج تم مجھ سے جو چاہو پوچھ سکتی ہو، میں تمہیں بتاؤں گا. حضرت عائشہ صدیقہ بھی عقل مند تھی، اپنے والد محترم کے پاس گئی، فرمایا حضرت ابوبکر صدیق کو کہ حضور علیہ السلام نے آج اتنی پیاری آفر کی ہے، ان کا جو پوچھو گے میں بتاؤں گا. حضرت ابوبکر صدیق بھی آگے سے عقل مند تھے، انہوں نے کہا حضور علیہ السلام سے پوچھئے کہ معراج کی رات جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی ان میں سے ایک بات میرے راز و نیاز کی باتیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا جو ٹوٹا ہوا دل جوڑے گا نا، قیامت والے دن اس کو میں جنت عطا کروں گا، قیامت والے دن اس کو جنت عطا کروں گا. حضرت عائشہ صدیقہ خوشی کی انتہا نہ رہی، باقی بھاگ کے آگے اپنے والد محترم کو کہا کہ انہوں نے اس طرح مجھے بات بتائی ہے. اب دیکھیے میں خوشی کی بات بتاؤں کسی کو جا کے، وہ خوش ہوگا کہ روئے گا؟ بتائیں نا، خوش ہوگا کہ روئے گا؟ وہ تو روئے گا، خوش ہوگا بتائے گا، وہ تو رونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن جب حضرت عائشہ صدیقہ نے جا کے بتایا نا تو حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی خوشی کی بات آپ کو بتائیے، ٹوٹا ہوا دل جوڑ دینا، جنت رب ذوالجلال عطا کر دے گا، گارنٹی، راز و نیاز کی باتوں میں صرف بات بتائی، لیکن آپ اس کے اوپر روتے جا رہے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تم نے اس کا صرف ایک پہلو دیکھا ہے. ادھر سے ایک بھی سنت صحابہ ملتی ہے کہ ہر چیز کے دو پہلو دیکھنے چاہیے. ایک چیز ہو گئی، کام ہو گیا، لیکن اس کو ایک ہی پہلو سے نہ دیکھیں کہ ٹھیک ہے جی یہ کام ہو گیا، دوسرا پہلو بھی دیکھیں یہ ہوا کیوں، کیا وجہ کیا تھی. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تم نے اس کا دوسرا پہلو نہیں دیکھا، وہ تو تھا کہ ٹوٹا دل جوڑنا رب ذوالجلال جنت عطا کرے گا، لیکن اگر کسی کا دل توڑ دیں گے تو رب ذوالجلال کیا کرے گا؟ بنتا ہے نا سوال کہ اگر ٹوٹا دل جوڑنے سے جنت مل رہی ہے تو جڑا ہوا دل توڑنے سے کیا ملے گا؟ تو ٹوٹا ہوا دل جوڑنا کتنی بڑی یہ جو ہے نا ایک ہے